حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں، دیکھیں اس خلیل کا اپنے رب کریم کے ساتھ، اللہ کے اس پاک پیغمبر کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے رب سے رشتہ کس طرح کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ کیفا، وہ کیفیت دکھا، وہ انداز کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں، آپ ایمان نہیں رکھتے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا مالک ایمان تو ہے پر میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار ہو جائے، میں وہ کیفیت دیکھ لوں۔ وہ کیفیت امام غزالی وہ روایت لائے ہیں جس میں فرمایا کہ یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین سیکھو، اطمینان قلبی حاصل کرو، آگے بڑھو۔ اگر کسی جگہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ سوالوں کے جوابات کی ضرورت ہے تو وہ تلاش کرو، لیکن یہ کہ اطمینان قلبی۔ مالک مجھے دکھا، تو میرے مالک نے کیا فرمایا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا 4 پرندے لے لیں آپ۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا نا مختلف پہاڑوں کے حصوں پہ رکھ دیں، ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں۔ 4 پرندے لے لیں۔ 4 پرندے لے لیے حضرت ابراہیم نے۔ مفسرین نے لکھا ہے مور تھا، کبوتر تھا، کوا تھا، مرغا تھا، 4 پرندے لے لیے۔ آپ سے وہ پیار کرنے لگے، مانوس ہو گئے۔ پھر ان کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، کھال اتاری، ان کا قیمہ بنایا، گوشت کو آپس میں مکس کر دیا، پھر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا ایک ایک جز۔ پھر فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر آپ نہ وہاں رکھ کے ان کو بلائیے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان کا قیمہ بنا دیا، گوشت مکس کر کے جناب ابراہیم نے مختلف پہاڑ کے حصوں پہ رکھا، پھر آواز دی، جس کا ٹکڑا تھا وہ وہاں سے چلا، جس کے پر تھے وہ وہاں سے چلے، وہ زندہ ہوئے اور 4 دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب میرے رب کریم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح صبح قیامت اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے نکالے گا۔ وہ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، ان کی ہڈیاں جوڑی جائیں گی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کرتے ہو اپنے رب کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ صبح قیامت وہ کھڑا کرے گا۔ جناب ابراہیم کو وہ نقشہ دکھایا گیا، فرمایا اس طرح قبروں سے نکالا جائے گا، اس طرح جمع کیا جائے گا، اس طرح رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ منظر کیا ہوگا جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو رب کے قرآن نے اسے بھی بیان کیا۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو متقی پرہیزگار ہوں گے نا، اللہ سے ڈرنے والے، انہیں جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ وہ مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان بنا کے پیش کیا جائے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہوں گے نا انہیں پیاس سے ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ جس طرح چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہے، اس طرح پیاس سے ہانکے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اطمینان قلبی دے دے، یقین کامل کی دولت دے دے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے کہ ہمیں صبح قیامت اٹھنا ہے، مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔